بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر اور مجھ پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے. آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. جس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ حشر میں عزت دینے والے اعمال. حشر یعنی قیامت کا دن، روز محشر. یہ قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے. بغیر قیامت پہ ایمان لائے کہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بغیر قیامت کے دن، آخرت کے دن پہ ایمان لائے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے، اسلام کے کتنے ہیں؟ 5 اور ایمان کے 6. وہ 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا. اور وہ قیامت کے دن پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ قیامت کی فکر کرتے رہنا اصل میں قیامت پہ ایمان لانے کا مقصد ہے. ایسے نہیں کہ اگر آپ بولے، میں بولوں کہ میں قیامت کو مانتا ہوں لیکن پھر اس کی فکر نہیں، تو پھر ایسا ایمان لانے کا کیا فائدہ ہمارے لیے؟ پھر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے میری زندگیوں میں وہ قیامت کی فکر ہونی چاہیے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ زندگی موت و حیات کا تذکرہ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو امتحان میں ڈالے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے لے، تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کر کے واپس آتا ہے اللہ کے پاس۔ پھر وہ جانچ پڑتال کا دن ہوگا کل قیامت کے دن، تمہارے اعمالوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ پھر وہ کل قیامت کے دن روزے محشر لگایا جائے گا۔ پھر وہ روزے محشر کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا سا تھوڑا 4-5 نقطوں کو اپنے ذہنوں میں رکھو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو، کل من علیہا فان، سب کچھ ملیامٹ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ کل وہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ سور پھونکنے والے فرشتے کو اللہ حکم دیں گے کہ اب سور میں پھونک مارو۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ خبروں کے اندر سے اٹھ کر سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی جمع کر کے رکھ دیا جائے گا، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ سوانیزے پہ وہ سورج ہوگا، پسینے میں غوطے لگائے جائیں گے، پھر وہ پسینے کی لگامیں ڈالی جائیں گی۔ پھر وہ قیامت کے دن کا منظر اور محشر یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ وہ ہیبت کا ایسا دن ہوگا کہ لوگ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ پھر وہ کل قیامت کے دن کی ہیبت، اس کی وحشت کیا ہوگی؟ چھوٹے بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ پھر وہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تم اپنے اپنے کہتے ہو، تم دوست کہتے ہو، تم بیوی بیوی کہتے ہو، تم ماں باپ کہتے ہو، تم بھائی بھائی کہتے ہو، اپنے اپنوں سے بھاگیں گے کل قیامت کے دن۔ یہاں تک کہ یہ جو پسینے کا عذاب ہوگا، گھٹنے، کمر، سینہ، پھر کوئی غوطے کھاتا ہوگا، ایسی تپش ہوگی، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے لوگ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تپش سورج کی اور وہ وحشت اور عذاب، جس کی وجہ سے لوگ پکار کر کہیں گے اللہ جلد سے جلد فیصلہ کر دے، جلد سے جلد فیصلہ کر دے، اللہ چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن روز یہ میدان محشر سے ہمیں ہٹا دے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت؟ یہ کیفیت ہوگی کل قیامت کے دن۔ اور جانتے ہیں کل وہ یہ گہما گہمی کے ماحول میں، یہ وحشت اور ہولناک ماحول میں چند ایسے لوگ ہوں گے جن پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چند ایسے اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے جن پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی غم، کوئی پریشانی انہیں نہیں چھوئے گی۔ پھر وہ آرام اور اطمینان سے میدان محشر کا سارا وقت گزار پائیں گے۔ آئیں اس سلسلے میں بنیادی موٹی باتیں پہلے بھی سنے ہوں گے، ہو سکتا یاد بھی ہوں گی، دوہرا لیں گے انشاءاللہ۔ ایمان والوں کے سامنے بار بار نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے، بار بار اپنے آپ کے لیے میں بیان کروں گا، اب اپنے لیے سننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ کم از کم ایک عمل یہاں سے لے کے اٹھیں، کم از کم ایسا عمل جو آپ نہیں کرتے تھے، ایک عمل کو لے کے اٹھ جائیں گے محفل میں سے، انشاءاللہ یہ محفل لگانے کا پورا مقصد کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عمل، زیادہ نہیں، کم از کم، زیادہ لیتے ہیں تو یہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ کم از کم ایک عمل، کیا ہے عمل؟ دیکھو آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالی ایک نقشہ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ، پھر جو کوئی نیک عمل لے کے اللہ کے پاس آئے گا، من جاء بالحسنۃ، جو لے کے آئے گا اللہ کے پاس نیک عمل کی ٹوکری، نیک عمل کی کتاب، نیک عمل کی پوٹلی، نیک عمل کا ذخیرہ جو اللہ کے پاس لے کے آ جائے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دے گا کل قیامت کے دن۔ بھائی تم نیک عمل لے کے گئے، اللہ اتنا بدلہ نہیں دے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، پھر اللہ کل قیامت کے دن انہیں امن عطا کر دے گا، پھر کل قیامت کے دن ان کے نیک اعمال سے بڑھ کے بدلہ انہیں یہ دے گا کہ کل قیامت کی وحشت ان سے دور کر دے گا، کل قیامت کے دن کی پریشانی کو ان سے دور کر دے گا۔ کیا لانا ہوگا؟ نیک اعمال۔
کیا نیک اعمال؟ آؤ دو چار نیک اعمال کا تذکرہ کر لیتے ہیں. بڑی مشہور حدیث، سب کو یاد ہوگی، بڑی مشہور حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا جو کل قیامت کے دن عزت پانے والے ہوں گے. سنا نہیں؟ 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا کل قیامت میں. یہ عزت پانے والے لوگ ہیں اصل میں. کل قیامت کے دن یہ 7 قسم کے لوگوں کو، کم از کم 7 قسم کے لوگوں کو، اور صحیح احادیث میں 8 قسم کے آئے ہیں. صحیح احادیث میں کتنے آئے ہیں؟ 8 آئے ہیں. ایک حدیث میں 7 اور ایک حدیث میں 1. اور اگر ضعیف حدیثوں کو بھی ملا دیا جائے تو 40 بنتے ہیں پورے. لیکن ہم صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والے. صحیح حدیثوں میں کتنے ہیں؟ 8. ایک یہ صحیح بخاری کی حدیث میں کتنے ہیں؟ 7. راوی کون ہے حدیث کی؟ حضرت ابو ہریرہ. کون سی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری. نمبر 1 جس کو اللہ کل قیامت کے دن عزت سے نوازے گا، یہ پریشانی کے ماحول میں، یہ خوفناک ماحول میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، ان کو امن کے ساتھ رکھے گا. یہ جب نیک عمل لے کے آئیں گے، نمبر 1 امام عادل، ایسا حکمران، ایسا ذمہ دار جو عدل کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، ایسا ذمہ دار، ایسا حکمران جو ہمیشہ انصاف کرنے والا ہو. اللہ ایسا انصاف کرنے والوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دے کر ساری پریشانیوں سے، یہ سارے پریشانیوں، دکھوں اور غموں سے بچا لے گا کل قیامت کے دن. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیا بھائی یہ عادل حکمران سے مراد مطلب ایریا کا ایم ایل اے بن جانا؟ ہمارے پاس تو ایم ایل اے ایم پی ہے نا بھائی، حکمران بولتے ہو. کہیں اور پر جو ہے خلیفہ، بادشاہ، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایم ایل اے ایم پی بن جاؤ، پی ایم بن جاؤ. کیا وہ بڑا پوسٹ ملنے پر امام عادلون کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی معاملے میں ذمہ دار بنا دیا گیا ہو. اللہ اکبر. تم محلے کے ذمہ دار ہو، اگر تم محلے کے لوگوں کے درمیان عادل بن کر ہو، عادل بن کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، اللہ تمہیں کل عرش کا سایہ عطا کرے گا. تم اپنے خاندان کے ذمہ دار ہو، 2 خاندانوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، 2 لوگوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تم خاندان کے بڑے ہو، خاندان کے ذمہ دار ہو، تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، تو پھر اللہ کل قیامت کے دن تمہیں عزتوں سے نواز کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اگر تم مسجد کے ذمہ دار ہو، تم سوسائٹی کے ذمہ دار ہو، تم کوئی کمپنی کے ذمہ دار ہو، تو کوئی علاقے کے ذمہ دار ہو، چاہے ذمہ داری چھوٹی ہو، چاہے ذمہ داری بڑی ہو، جب فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے، جب 2 لوگوں کا مسئلہ آ جائے، نہ اپنا دیکھا جائے گا، نہ پرایا دیکھا جائے گا، نہ اپنا سگا خون کا رشتہ دیکھا جائے گا، نہ پرائے کا معاملہ دیکھا جائے گا، بلکہ انصاف کے ساتھ جو فیصلے کرتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دنوں نے روز محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا کر کے عزتوں سے نواز دے گا. عدل بھائی، عدل، انصاف. یہ انصاف کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ انصاف کیا ہے؟ سنو انصاف. اللہ اکبر. انصاف کرنے والوں کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انصاف کرنے والے اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا. آج کل مسئلہ ہے، دیکھو خاندانوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ نئے شادی شدہ کے مسائل تو بھرمار ہو گئی. شادی ہو کے 2 مہینے ہو گئے، 3 بیٹھکیں ہو گئے ابھی تک، 15 دن کی ایک بیٹھک برابر. ایک دن ادھر بچے والے، ایک دن ادھر بچی والے. تمہاری بچی کیا کری، تمہارا بچہ کیا کرا. ہمارا بچہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہماری بچی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے؟ کیا انصاف کرنا بھول گئے مسلمان؟ کیا انصاف کی اہمیت؟ امام عادل، تم عادل کرو ذمہ دار بن کے، اللہ کل قیامت میں تمہیں عزت سے نوازے گا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھو تم اگر عدل کرو گے نا، تم اگر عدل کرو، کیسا عدل؟ کہا یا رسول اللہ ایک عورت نے چوری کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، عزت والا خاندان ہے، ذرا عزت کے لالے پڑ جائیں گے اگر اس کو سزا دے دیں گے.
کہا اسلام وہ انصاف والا عدل والا دین ہے کہ یاد رکھو اگر وہ عورت کے بجائے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اسے بھی یہی سزا دی جاتی. میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، میرا دوست ہو، میرا پڑوسی ہو، میرا اپنا ہو، میرا سگا ہو، میرا خون کا رشتہ ہو، انصاف کی بات یہ ہے اس کی غلطی ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اس کی غلطی نہیں تو اس کی مدد کی جائے گی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت. تمہیں عزت چاہیے قیامت کے دن، تمہیں عزت چاہیے قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، کل قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والوں کے لیے، انصاف کے ساتھ رہنے والوں کے لیے، عدل کرنے والوں کے لیے، انصاف پسندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی روز محشر کے اندر اپنے سیدھے جانب نور کے ممبر بنا کر انصاف کرنے والوں کو اس پر بٹھائے گا. اللہ اکبر. نور کے ممبر. کون سے ممبر؟ نور کے. کون سا دن ہوگا بھائی؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ کیسی گیم، ذرا اندازہ بھی ہے، نفسا نفسی کا ماحول ہوگا. سنا ہے نا، انبیاء پریشان ہوں گے. انبیاء آدم علیہ السلام، ہاں سفارش شفاعت کبریٰ کے متعلق سنا نا آپ نے، بڑی شفاعت جو ہوگی، حساب کتاب شروع کرنے کے لیے جو شفاعت کرنا ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں، اللہ غضبناک ہوں گے، ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی، کہیں گے نہیں مجھ سے غلطی ہوئی. دیکھو کیا عالم ہوگا. انبیاء زبان جنبش دینے سے ڈر رہے ہیں، ایسا اللہ کا غصہ. لیکن وہی اللہ جو اتنے غصے میں ہونے کے باوجود انصاف کرنے والوں کو نور کے ممبر پر بلا کر بٹھائے گا. اللہ اکبر. یہ عزت دینے والے اعمال ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا. غسان کا ایک بادشاہ تھا. غسان اللہ کے نبی کے دور میں دشمن تھا اللہ کے نبی کا. بعد میں اللہ کے نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سنا، عمر بن خطاب کے دور میں اسلام قبول کر لیا. کیسا؟ خط بھیجا، امیر المؤمنین میں اسلام جان گیا ہوں، میں آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا عمر بن خطاب نے خط لکھ کر، آؤ اسلام قبول کر لو کہ ہمارے بھائی بن جاؤ گے، آؤ ہماری صفحہ میں تمہیں جگہ دی جائے گی، ہم جہاں بیٹھتے ہیں تمہیں وہاں بٹھائیں گے، آؤ تم. یہ غسان کا بادشاہ آیا 500 لوگوں کا لشکر لے کے، سونے چاندی کے ساتھ، مال و مال اپنے جاہ و جلال کے ساتھ مدینے میں انٹر ہوا. دیکھ رہے 500 لوگ. بیٹھا عمر بن خطاب کے ساتھ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام قبول کر لیا. کچھ دیر میں قافلہ نکلنے والا عمر بن خطاب کا. کہاں پر؟ حج کے لیے. غسان کے بادشاہ سے کہا، دیکھو تم اسلام لائے ہو، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی چلنا چاہتے ہو تو چل سکتے ہو. کہا کیوں نہیں یار، بالکل چلوں گا. نکل گئے ساتھ. انصاف کیا ہے دیکھو آپ، انصاف کیا ہے دیکھو آپ. کہا تم بھی ٹھیک ہے چلو. نکل گئے، پہنچ گئے مکہ. طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران مکے کا ایک غریب اور غلام آدمی یہ بادشاہ کے ساتھ طواف کر رہا ہے. دیکھو اسلام کی خوبصورتی کیا ہے دیکھو آپ. کل تک یہ بادشاہ کافر اور مشرکوں کا بادشاہ تھا، اس سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. اسلام کا عدل کیا ہے دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بادشاہ بھی وہی ہے، وہ چھوٹا غلام بھی وہی ہے، دونوں طواف کر رہے ہیں. اچانک یہ غلام کا پیر بادشاہ کی لنگی اور تیبن پر پڑا، اس کا تیبن کھل گیا. وہ فوراً جھکا، تیبن اٹھایا، عزت کے مارے تیبن بنا اور زور سے اٹھا کر ایک مکہ، ایک چاٹا رسید کر دیا غلام کو. آنکھیں میں سے بھل بھل خون نکلنے لگا. طواف ختم ہوا. یہ غلام عمر بن خطاب کے بجا کر کہنے لگا، اے مومنین، ایک شخص نے مجھے مار کر میری آنکھ پھوڑ دی ہے، خون نکل رہا ہے. کہا کون؟ بلا اسے. بلایا. کون؟ ارے یہ تو غسان کا بادشاہ ابھی اسلام لایا. کہا اب تو عدالت لگائی جائے گی، تیرے خلاف فیصلہ دائر ہوا، معاملہ دائر ہوا ہے، مقدمہ آیا ہے تیرا، آ بیٹھ. کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں کہاں، یہ غلام کہاں، میں کہاں، یہ غلام کہاں؟ کیا اس کے مقدمے پر مجھے آپ عدالت میں لائیں گے؟ چھوڑو یہ غلام ہے، ان کو غریب لوگوں کو چھوڑ دو. اس کہا، اے غسان کے بادشاہ سنو، تم نے وہ اسلام قبول کیا ہے جس اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر تم یہ غلام سے معافی چاہ کر اس کو منا لیتے ہو، یہ معاف کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ معاف نہیں کرتا تو جو اسلام کو تم نے قبول کیا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے تم دوسروں کی آنکھ پھوڑو گے، بدلے میں تمہاری آنکھ پھوڑی جائے گی. یہی انصاف ہے. اللہ
انصاف. یہ انصاف والے ہیں ہم لوگ انصاف والے ہیں بھائی. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا یا رسول اللہ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے, میں یہ چھوٹے بچے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں تحفے میں, چھوٹے بچے کو غلام دینا چاہتا ہوں. کہا اچھا اس سے پہلے اولادیں ہیں نا, کیا تم نے ہر بیٹے کو اپنی ہر اولاد کو غلام دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صرف اس کو. یہ انصاف کی بات تھوڑی ہے, دینا چاہتے ہو تو سب کو دو ورنہ اس کو بھی نہ دو, یہ انصاف ہے. اللہ اکبر. امام عادل, کل قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کو, کس کو ذرا زور سے بولو, انصاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ عزت سے نوازیں گے, عزت سے عرش کے سایہ بھی عطا کریں گے, نور کا ممبر بھی عطا کریں گے انصاف پسند لوگوں کو. ایک اور روایت ہے, حضرت عیاض رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 قسم کے لوگ جنتی ہے. اللہ اکبر. کتنے قسم کے لوگ؟ دیکھو نبی کی زبان جنتی کہہ رہی ہے, اس سے بڑی سرٹیفکیٹ کوئی ہے کیا دنیا کے اندر؟ اس سے بڑی ضمانت دنیا میں کوئی نہیں. نبی کریم کہتے ہیں, حضرت عیاض کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, 3 قسم کے لوگ جنتی ہے. نمبر 1 انصاف کرنے والے ذمہ دار اور حکمران. جنتی ہے یہ. ذمہ دار بنانے کی بات انصاف پسند رہنا, چھوٹے بڑے اپنے تپنے نہیں, انصاف کا مسئلہ جو ہے انصاف کے ساتھ جنتی لوگ. نمبر 2 مسلمان رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کے لیے رحم دل جو لوگ ہوتے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں. اللہ اکبر. ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان رشتہ دار کے لیے رحم دل جو ہوتا ہے, نرم دل جو ہوتا ہے, نرم گفتگو جو کرتا ہے, اس کے لیے ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا ہے, اس کے ہر غم میں اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوتا ہے, ایسے مسلمان جنتی ہے اصل میں. اللہ اکبر. کتنے ہوئے؟ 2. تیسرا اللہ کے نبی نے کہا زیادہ بچے, زیادہ اولادیں ہونے کے باوجود, زیادہ اہل و عیال, بیویاں بھی زیادہ, بچے بھی زیادہ, کثیر اولاد ہونے کے باوجود, زیادہ اولاد ہونے کے باوجود وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہ مانگتا ہو, یہ جنتی ہے اصل میں. اللہ اکبر. تو کیا انصاف کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کل قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کو اللہ عزتوں سے نوازے گا. اسی طریقے سے دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل جوانی عبادت میں گزارنا. جو بندہ جوانی عبادت میں گزارے گا, جو اپنی جوانی کے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے گا, جو بندہ اپنی جوانی کے ٹائم کو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ ایسے جوانوں کو جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اللہ ایسے جوانوں کو عرش کا سایہ عطا کر کر عزتوں سے نوازے گا کل قیامت کے دن. کہاں لگی بھائی جوانی؟ ہو بھائی 12 سال کے ہوئے تو 10th میں تھے, 14-15 انٹر کریں, 16-17-18-19 انجینئر کرے, 2-3 سال بہت اسٹرگل کرے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, پھر اس کے بعد گھر بناؤ بولے تو گھر بنانے کے پیچھے بھاگ گئے, پھر جب گھر بن گیا تو شادی کر لیے, شادی کر لیے تو بیوی بچوں کی ذمہ داری آ گئی, پھر دیکھے دیکھے تک بچے بڑے ہو گئے, پھر ہم جب 12 سال میں 10th میں تھے ہمارا بچہ 10th میں آ گیا, پھر اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے آسے, پھر 20-25 لاکھ جمع کرنے لگ گئے. کہاں گزری بھائی جوانی؟ یہ سب کاموں میں گزار دیے جوانی. کہاں گزری جوانی؟ پب میں, کلب میں, تم ناچنے گانے میں جوانی گزارے. کہاں گزارے بھائی جوانی؟ کہاں گزری؟ ہاں بے تکی اور بے حیا ویڈیوز دیکھنے میں گزارے کیا تم جوانی؟ کہاں گزارے بھائی جوانی؟ ہاں بھائی جوانی عجیب و غریب ہے ہمارا جوانی, مطلب انسان یہ جوانی کے دن ہے نا بھائی, اب تو اب اگر عیاشی نہیں کریں گے تو کب کرتے؟ نہیں, جوانی کی عبادت, جوانی کی عبادت یاد رکھو مسلمانوں. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جوانی میں توبہ کی توفیق, پرہیزگاری کی توفیق. توبہ اور پرہیزگاری, پرہیزگاری مطلب گناہوں سے بچنا, تقوی اختیار کرنا, اور توبہ کی توفیق ملنا,
یہ پیغمبرانہ صفت ہے اصل میں. اللہ اکبر. یہ صفت پیغمبروں کو ملتی ہے. اگر ہم میں سے کسی کو یہ صفت اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے رہو, گناہوں سے اس کے ڈر کی وجہ سے بچتے رہو, پرہیزگاری میں رہو. شیخ سعدی کہتے ہیں جوانی میں توبہ کی توفیق اور پرہیزگاری کی توفیق یہ پیغمبرانہ صفت ہے. بڑھاپے میں تو کیا کہتے ہیں, بڑھاپے میں تو بڑے سے بڑے درندے, خور خار بھیڑیے, بڑے بڑے ظالم بھی اپنے دم کو توڑ دیتے ہیں. آ جاتا ہے آدمی, بڑھاپا جب ہوتا ہے تو آ ہی جاتا ہے آدمی. اصل آنا کب ہے بولو؟ جوانی میں آنا اصل ہے. دیکھو آپ کے گھر میں بوڑھے ہوں گے نا, رات میں آپ سو جاتے نہیں 10 بجے 11 بجے. آپ کا مسئلہ, جوانوں کا مسئلہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ ایسا جوان آیا 10 بجے, ایسا اگر لیٹ لیا, اتفاقاً کون لیٹتے کہ 10 بجے نہیں معلوم ہے بھائی آج کے دور میں, جو لیٹا جو 10 بجے لیٹ گیا, کتنی دیر میں نیند لگتی جوانوں کو؟ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. جاؤ تمہارے گھر میں تمہارے دادا دادی ہے تو پوچھو ان سے, انہوں لیٹ رہے تو 9 بجے 12 بجے تک کروٹوں پہ کروٹیں بدل, نیند نہیں لگ رہی ان کو. یہ بڑھاپا ہوتا. ذرا دیکھو تمہاری گہری نیند میں سے جب تم رات کو کبھی اٹھ جاتے ہو پانی پینے کے لیے, 3 بجے رات کو, 2 بجے رات کو, تمہارے گھر کے بوڑھے لوگوں کو دیکھو, وہ جاگ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ان کو. پھر ان کو تسبیح پڑھنا ہی چاہیے, پھر اب ان کو قرآن پڑھنا ہی ہے, نیند نہیں آ رہی ان کو. بڑھاپے میں تو آ ہی جاتا ہے آدمی. آنا کب ہے اصل؟ جوانی میں اللہ کی طرف آنا, یہ اصل ہے مسئلہ میرے بھائی. اسی لیے کل قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے. نہیں, دوسرا سوال کیا ہے بولو؟ دوسرا سوال کیا ہے 5 سوالوں میں سے؟ جوانی کہاں گزار کیا ہے بھائی, کہاں؟ اچھا بھائی کیا بول رہے ہیں مول صاحب ایسا بول رہے ہیں, کام کاج کچھ بھی نہیں کرنا, پیسے نہیں کمانا, نوکری نہیں کرنا, کیا بول رہے ہیں بھائی خالی اللہ اللہ کر لیتے؟ نہیں, میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے جب تمہارا جوانی کا ٹائم ہے تو وہ جوانی کا زیادہ وقت تمہارا اللہ کی عبادت میں گزرنا. لگاؤ کمانے کے واسطے بھی کم وقت, زیادہ وقت کہاں گزرنا اللہ کی عبادت میں. تو جوانی کی عبادت میں جو لگے ہوئے رہتے ہیں جوانی میں, اللہ ان کو عزت سے نوازتا ہے. کتنے ہو گئے عمل, کتنے ہوئے؟ 2 عمل ہوئے. تیسرا عمل, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, جو مسجد سے محبت کرتا ہے. مسجد سے محبت کرنے والے, مسجد کو جانے کی خواہش رکھنے والے, بار بار مسجد کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والے, ہمیشہ اپنے دل کو مسجد کی طرف رکھنے والوں کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر کے, وہ قیامت کے دن جہاں بہت سارے چہرے کالے ہوں گے, جہاں بہت لوگوں کو بے عزت کیا جائے گا, جہاں بہت سارے لوگوں کی حقیقت پول کھول کے رکھ دی جائے گی, لیکن جو مسجدوں سے دل لگانے والے ہیں, اللہ اپنا عرش کا سائے میں ان کو جگہ دے کر, یہ وی آئی پی کی جگہ دے کر, یہ وی آئی پی کا پوزیشن دے کر اللہ ان کو کل قیامت کے دن عزتوں سے نواز دے گا. ہے نہیں, آج بھی ہم جاتے ہیں, دیکھو آپ کوئی فنکشن میں, پارٹی میں, کوئی جلسے میں کہیں جاتے ہیں تو وی آئی پیوں کی ہر چیز الگ رہتی. وی آئی پی بولے تو ان کی انٹری الگ, ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ, ان کا کھانا پینا الگ, انہوں کب آتے کب چلے جاتے معلوم بھی نہیں ہوتا. خاص لوگ, یہ ساری انسانیت میں سے اللہ اپنے عرش کے سائے میں یہ خاص لوگوں کو جگہ دے کر عزت دینے والا ہے. ان میں سے تیسرا کون؟ جس کا دل کا اٹکا ہوتا ہے مسجد میں. مسجد میں اٹکا ہونا ہمارا دل بھائی, مسجد سے نکل کے آئے پھر مسجد جانے کی خواہش ہونا, مسجد کی خدمت, مسجد میں جھاڑو دینا, مسجد میں صاف صفائی کرنا, مسجد سے محبت کرنا, یہ اصل میں کل قیامت کے دن عزت دلانے والے اعمال میں سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو شخص اچھی طرح سے گھر میں وضو کرے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص اچھی طرح سے گھر میں وضو کرے اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو 1 قدم رکھتا ہے, اللہ اس کے 1 گناہ کو معاف کرتا ہے. دوسرا قدم بڑھا کر رکھتا ہے, اللہ کل قیامت کے دن کے لیے جنت میں اس کے 1 درجے کو بلند کرتا ہے. 1 اور قدم رکھتا ہے, اللہ 1 نیکی عطا کر دیتا ہے. 1 اور قدم رکھتا ہے, 1 اور گناہ معاف ہوتا ہے. 1 اور قدم رکھتا ہے, اللہ 1 اور درجہ بلند کرتا ہے. 1 اور قدم رکھتا ہے. جتنے وہ قدم پر قدم رکھ کر مسجد کی طرف جائے گا,
ہوگا اللہ اس کے اتنے درجوں کو بلند کر دے گا کل قیامت کے واسطے. اپنے پاس کیسا ہے مسجد دور ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے نا بھائی, گھر میں بھی ہے نا, گھر میں بھی پڑھ سکتے نا بھائی. کیا ہے دیکھو پڑھ لیں گے, کیا کرتے بولو. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے مدینے کے اندر بعض صحابہ کا گھر مسجد سے دور تھا, تو ان کو بولا گیا ارے بھائی دور سے آنا ہے قریب گھر لے لو. تو انہوں نے کہا ارے تم تو ہمیں ثواب سے محروم کر رہے ہو, ہم تو دور سے چل کے آتے ہیں, اللہ ثواب عطا کرتا ہے, دور ہی گھر اچھا ہے ہمارا, دور ہی رکھیں گے. ہے نا مسجد سے محبت, چل کے آنا مسجد کی طرف. آج کل تو بھائی گاڑیوں کا رواج ہے پورا, آدمی سیلف مارا نکلا. کوتمیر بھی منگائے تو بچے آج کل جو ہے نا ایکٹیوا پہ جا کے لا رہے ہیں, معمولی چائے کی پتی لاؤ بولتے چائے لاؤ ایک بولتے سیدھا گاڑی پہ. پیدل کا دور ہی ختم ہوگا, بیماریاں بھر گئے اس واسطے. پہلے کے لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ پیدل زیادہ چلتے تھے, محنت کرتے تھے, صحت مند رہتے تھے. آج پیدل چلنے کا رواج ختم ہو گیا. زیادہ سے زیادہ اپنے نوجوان کیا بولتے ہو بھائی, پروٹین کھا کے سیدھا جم کو جاؤ. یہ صحت سمجھ رہے, صحت نہیں ہے یہ, بیماری ہے اصل میں. وہ پروٹین کھانا, جم جا کے وہ سب کیا دوائیاں کھا کے اپنے آپ کو موٹا کرنا, یہ سب بیماری ہے, بیماریاں ہی بیماریاں ہیں اس کے آگے. پیدل مسجد کی طرف جانا, مسجدوں سے محبت ہونا ہمیں. اس سلسلے میں ایک اور نقطہ ہمیشہ یاد رکھو مسلمانوں, مسجد سے محبت کی ایک اور علامت کیا ہے معلوم آپ کو؟ مسجد سے محبت کی ایک اور علامت ہے, کیا ہے دیکھو آپ. لوگ زمین خریدتے نہیں, گھر لیتے, کرائے کا گھر, ذاتی گھر, یہاں شفٹ ہو رہے, وہاں شفٹ, کیا کیا دیکھتے بولو ذرا. اسکول ہے کیا قریب, بس آتی نہیں آتی, ہاسپٹل ہے نہیں ہے, سامانہ خریدو فروخت دکان وغیرہ ہے نہیں ہے, سڑکاں ہے نہیں ہے, نل کا پانی آتا, سب دیکھتے. مسجد اللہ ماشاء اللہ کون دیکھتے کہ بھائی کیا کرنا ہے بھائی اپنے کو, مسجد کون, اپن گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا نماز اپنے پاس, فتوی فتوی اپنے پاس, اپنے من پسند فتوے, اپنے من کے مطابق عمل کرے سو فتوے. یہ مول صاحب نے دیے تو وہ مول صاحب سے لے لیں گے, وہ مول صاحب نے دیے تو ڈھونڈتے پھریں گے اپنے من کے مطابق کہاں کا فتوا ملتا وہاں سے لا لیں گے اپن جا کے. یہ مسئلہ ہو گیا نا اپنا. نہیں, مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے ہمیں. ایسا محلہ جہاں پر مسجد نہ ہو, پھر خیر منانا چاہیے وہ لوگوں کو کہ وہ محلے میں مسجد نہیں, اللہ کا جو ہے نا اللہ کی اذانیں وہاں پر نہیں گونجتی, اگر وہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی تلاوت نہیں آتی, انہیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, واقعہ نقل کرتے ہیں, حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب کہتے ہیں حضرت عامر مرض الموت میں ہیں, ایسی بیماری میں کہ اٹھنے نہیں آ رہا, آخری دن چل رہے ہیں, مرض الموت سمجھ میں آ گیا یہ آدمی جا سکتا ہے, ایسی حالت ہے اٹھنے نہیں آ رہا. ایسی حالت میں اچانک مسجد سے موت, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حضرت عامر کہتے ہیں مصعب اٹھاؤ مجھے یہاں سے, لوگوں مجھے اٹھاؤ یہاں سے. کہا ارے کہاں جانا چاہتے ہو, تمہاری حالت ایسی, اب تب پہ تمہارا معاملہ ہے, تم مرض الموت میں اٹھنے نہیں آتے. کہا نہیں, مجھے اللہ کا دائی پکار رہا ہے, میرے دل کو چین نہیں آیا کہ میں یہاں بیٹھوں, میں جانا چاہتا ہوں, مجھے لے چلو مسجد میں. کہتے ہیں انہیں اٹھایا گیا کندھوں سے پکڑ کر, گھسیٹے میں لے جا کر رکھا گیا. مسجد میں گئے ہیں, ایک رکعت نماز ادا کرے, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ اکبر. دیکھو مسجدوں سے محبت کرنے والوں کی موت ایسی ہوتی ہے, یہ اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اللہ کے گھروں سے اللہ کے پاس رخصت ہوتے ہیں. مسجدوں سے محبت میرے بھائی, کیا کہا, جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں, مسجدوں میں جن کا دل لگا ہوتا ہے, اللہ ان کو کیا کرتا ہے, عزتوں سے نوازتا ہے, عزتوں سے. کل قیامت کے دن کتنے ہوئے, 3. چوتھا, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو دینے اور لینے والے, اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے, اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو پسند کرنے والے, پھر کل قیامت کے دن ایسی عزتوں سے نوازے جائیں گے کہ اللہ اپنے خاص عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا. ذرا یہ عقیدہ سیکھنا بھائی, خاص طور پہ اہل توحید, خاص طور پہ کون, اہل توحید سے مخاطب ہوں, خاص طور پہ اہل توحید. اپنے پاس جو ہے عقیدے کے اندر بہت سارے الحمدللہ بنیادی موٹی موٹی باتیں زبردست سکھائی گئی. الحمدللہ اہل توحید کے اندر اکثر ایسے ہیں جو شرک کی طرف کبھی نہیں جاتے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, انہیں بتایا گیا ہے
غیر اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے، نہیں مانگ سکتے. نظر و نیاز اللہ کے واسطے، بہت ساری چیزیں عقیدے کی بہت، لیکن ایک عقیدے میں اہل توحید ہمیں کمزور نظر آتے ہیں میرے بھائی. ایک عقیدہ جس کو عقیدہ کیا کہتے ہیں؟ الولا والبراء، اللہ کے واسطے دوستی، اللہ کے واسطے دشمنی. ذرا یہ عقیدے میں ذرا کمزور ہو گئے ہیں. کئی کو دوستی ہوتی مال کے واسطے، مال نہ بھائی، کاروبار کی دوستی، ایجوکیشن کی دوستی، ہاں بھائی کوئی غرض ہے تو دوستی، کوئی ان کے فیسلٹیز ہے ان کے پاس کوئی چیز مل سکتی تو دوستی نہیں، صرف اللہ کے واسطے، صرف اور صرف اللہ کے واسطے. کیا ہے دیکھو آپ، اللہ کے خاطر محبت کرنے والوں کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کروائے گا. کیا ہے معلوم آپ کو اعلان؟ اعلان یہ ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ، ذرا ان کو چن چن کر لے کے آؤ، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کے آؤ. کل قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ، ذرا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر لاؤ فرشتوں، وہ بندوں کو جو ہماری عظمت کی خاطر دوستی کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے واسطے دوستی، اللہ کے واسطے، کوئی غرض نہیں ہونا اس کے بیچ میں، دنیا کے کول مال و متاع رشتہ داری کچھ نہیں، صرف ایک بندے سے اس واسطے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے واسطے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. ایک شخص جو ہے اپنی بستی کو چھوڑ کے سفر پہ نکلا، تو راستے میں اللہ نے فرشتے کو انسان بنا کر نازل کیا، انسانی صورت دے کر. فرشتہ وہ بندے پہ نازل ہو گیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلانے مقام پر فلانے بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا کیوں جا رہی ہوں، کوئی احسان کا بدلہ کیا؟ کبھی ملے تھے بھائی کھانا کھلا دے، تم بھی کھانا کھلانے جا رہی، کبھی پیسے دے دیے تھے، کبھی کوئی مدد، کوئی احسان کیا تھا، احسان کا بدلہ؟ کہا کہ نہیں کوئی احسان نہیں. کوئی رشتہ داری؟ کہا نہیں. کوئی اور مسئلہ؟ کہا نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں وہ بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس لیے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے ملنے جا رہا ہوں صرف. وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے نازل کیا ہے، خوش ہو جاؤ. اگر تم اللہ کے واسطے اس سے محبت کرنے جانے والے ہو تو سنو، اللہ کہتا ہے جس طریقے سے تم اس سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے. اور ایک اور حدیث بھی ہے، وہ حدیث کے اندر یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں، جس طرح سے انصاف کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بولے گا چن چن کر لاؤ، ان کو چن چن کر لائے جائیں گے اعلان کر کے، اور کہا جائے گا اب ان کو نور کے ممبروں پر بٹھاؤ. اللہ ممبر سمجھتے ہیں؟ ممبر ہمارے پاس ہے نہیں. کبھی آپ غور کریں، اسپورٹس ہوتا تھا، کوئی اسپورٹس تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں، کہاں ٹھہراتے تینوں کو؟ ممبر. سٹیج، ممبر مانا ایسا اسٹیج پر، تاکہ ان کو بتایا جائے ساری دنیا والوں کو کل قیامت کے دن، یہ انصاف کرنے والوں کو دیکھو ہم اونچا مقام دیے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے ہمارے دائیں جانب ہوں گے جو اللہ کے واسطے نور کے ممبروں پر ان کو کھڑایا جائے گا. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن عزت پانے والے یہ لوگ ہوں گے میرے بھائی. اسی طریقے سے پانچواں ہوگا کہ برائی کی طرف اگر کوئی دعوت دے کوئی عورت تو اپنے آپ کو وہ کیا کرے؟ روک لے. کوئی عورت برائی کی طرف مائل کرے وہ اپنے آپ کو روک لے فوراً. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے واسطے. ایک دور کیا تھا؟ ایک دور وہ تھا کہ اگر کوئی عورت کسی کو مائل کرنا چاہتی ہے تو گھر کے باہر نکلے، یا لوگوں کے سامنے آئے، یا کوٹھوں پر جائیں، یا فلانے جگہوں پر جائیں، یا کسی کے سامنے سے گزرے. لیکن آج کا دور وہ ختم ہو گیا. کام بند دیواری کے اندر
اندھیرے کمرے کے اندر ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے، یہاں کی ویڈیو وہاں، وہاں کی ویڈیو یہاں، یہاں سے ویڈیو کال وہاں پر، وہاں سے ویڈیو کال یہاں پر، یہاں سے چیٹنگ کے الفاظ وہاں، وہاں سے چیٹنگ کے الفاظ یہاں. پھر وہ اگر تمہیں ایسی عورت بلاتی ہے زنا کی طرف، گندگی کی طرف، اگر نوجوان ہو تم اپنے آپ کو گندگی سے بچاتے ہو تو اللہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کر عزتوں سے نوازے گا. کل قیامت کے دن بچاؤ اپنے آپ کو. کسی بھی دیکھو زنا، بڑا زنا تو بڑا زنا ہے، آنکھوں کا زنا بھی زنا ہے میرے بھائی. کتنے نوجوان آج آنکھوں کے زانی بنے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان آج کانوں کے زانی بنے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان آج خیالوں کے زانی بنے ہوئے ہیں. کلتن ہو گیا پورا ماحول یہاں سے وہاں تک. انسان کو سمجھ نہیں اس سلسلے میں کہ برائی کی طرف انسان بہکتا چلا گیا. اور یہ بھی یہ دیکھو، اگر تم اللہ کے حدود کو پھلانگ کر ایسے بیکار چیزوں کی طرف جاؤ گے، آج کل تو فراڈ چل رہا ہے اس سلسلے میں، چل رہا ہے نا، ویڈیو کال آ رہا ہے، تمہارے اسکرین شاٹ، تمہاری ویڈیو، پھر تم سے پیسے ہٹے جا رہے ہیں. دیکھو تم اللہ کے قانون کو چھوڑ کے غلط رستے پہ جاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، قیامت میں بھی رسوا کر دے گا. اگر تم اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی نقصان ہونے سے بچائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا. ہو رہا نہیں آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو کال آ گیا، آپ چیٹنگ کریں. پہلے کل کا واقعہ ہے ایک نوجوان کا، کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا میرے پاس، واٹس ایپ کے اوپر جو ہے چیٹنگ ہوئی، ایل فیل گندی گندی باتوں کی. سمجھ نہیں آیا، تنہائی میں تھے، شیطان نے بہکا دیا، ویڈیو کال کو اٹھا دیا. اب وہاں سے جو ہے نا پیسے کی ڈیمانڈ، آپ 7,000 روپے ڈالو نہیں تو تمہارا ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جائے گا. ابن سیرین رحمہ اللہ کون ہے بولو؟ ابن سیرین، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، بڑے خوبصورت نوجوان. ایک طرف بڑے عالم دین بھی ہے اور ایک طرف بیوپاری بھی، تجارت بھی، تاجر بھی ہے. اپنے کندھے پر کپڑوں کا گٹھا اٹھا کر گلی گلی پھیر کر کپڑے بیچنے والے. ایک گلی میں سے گزرے امام ابن سیرین رحمہ اللہ، ایک بدکار عورت کی نظر پڑ گئی. لوگوں سے بلا بھیجا خریدنے کے بہانے، آ کر یہ بیٹھے کپڑا بتلانے لگے. وہ باتیں کرتے کرتے گندی باتیں شروع کر دی. انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا، قیامت کا ڈر دلایا، اللہ کا خوف دلایا. دیکھتے ہیں کہ ساری عورتوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. سمجھ گئے کہ یہ بڑا خطرناک دلدل ہے، یہاں سے بچنا. دیکھو یہ ایمان والے کی علامت ہوتی ہے کہ چاہے شیطان کسی طریقے سے بھی ان کو گندگی کی طرف ڈھکیلنا چاہے، دنیا کی ساری گندگیوں کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ایسی گندگی جو اللہ کی نظر میں گندگی ہے، ایسے گندگیوں کو اپنے آپ سے بچا کر رکھتے ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ سمجھ گیا، بھانپ گیا، یہ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا میری باتوں کا. کہنے لگے مجھے ذرا حاجت سے فارغ ہو کے آنا ہے. کہا جاؤ فارغ ہو کے آؤ. کہتے ہیں یہ بیت الخلا کی طرف گئے، نالی میں سے ساری گندگی اٹھا کر اپنے جسم پر مل لی. اللہ اکبر، سارے جسم پر لگائی. عورت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا فوراً نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ. دیکھو یہ ہمارے امام، یہ ہمارے اسلاف ہے جو دنیا کی ساری گندگیوں کو اپنے گلے لگا لیا، لیکن آخرت میں گندگی ہونے والی گندگی کو کبھی اپنے قریب آنے نہ دیا. تو پانچواں عمل کیا ہے؟ برائی کی طرف اگر کوئی مائل بھی کر رہا ہے تو کیا کرنا؟ بچنا. چھٹا عمل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، چھپ چھپا کر صدقہ کرنا. اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تم صدقہ کتنا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کس کو کرتے ہو، پتہ نہ چلے. دینے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے کوئی بھیک دے رہا ہے. دینے والے کو اس کی عزت کے لالے نہ پڑے کہ کہیں میری عزت تو نہیں چلے جائے گی. ایسا نہ کہ کہیں تمہارا صدقہ کہیں تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہو کل قیامت کے دن. چھپ چھپا کر صدقہ دینے والے، چھپ چھپا کر خیرات کرنے والوں کو اللہ کل ایسی عزتوں سے نوازے گا کہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا کرے گا. اسی لیے چھپ چھپا کر صدقہ کرنا ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے. اور بعض اعمال اس سلسلے میں یاد رکھو، چھپ چھپا کر کرنے کے، صدقہ ہی نہیں
بلکہ تھوڑے نیک اعمال ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہو. تھوڑے نیک اعمال ایسے ہونے چاہیے. دیکھو نماز کو انسان جا رہا, سب لوگ کو دکھے گا نہیں, ٹھیک ہے, نیت تو ہمارے اللہ کے واسطے, لیکن فرض نماز تو سب کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمیں حج کرنے جا رہا, لیکن تھوڑے نیک اعمال اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیوں. چند ایک نیک اعمال ہمیشہ مستقل کے ساتھ ہمیشہ کرو, اور وہ آپ کو اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو. یہ اپنی زندگی میں لے کے آؤ. اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر ہے, تنہائی میں خوف الہی سے رونے والوں کو اللہ کل قیامت کے دن عزت سے نوازے گا. تنہائی میں لوگوں کے سامنے نکل جاتا ہے انسان کے جذبات. رو لیا تو رو لیا انسان بھائی. اچھا روتا بھی کیوں ہے آج کے دور کا انسان؟ یہ دنیا کے اندر نقصان ہو گیا تو رو لیتا نہیں. نہیں, رونا اگر ہے, اگر آنکھوں سے آنسو نکلنا ہے ہماری زندگی کے اندر, تو وہ تنہائی میں اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے, اور کوئی نہیں مسئلہ. اللہ نقصان ہو گیا بھرپائی کر دے, نکل جاتا آنسو. اللہ بیمار ہے, بچے بیمار ہے, صحت دے دے, نکل جاتا آنسو. اس کے علاوہ صرف اس کی ہیبت سے, اس کے خوف سے, خوف الہی سے تنہائی میں اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھا کر رونا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی. پھر ایسا تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے اللہ کل قیامت کے دن ایسی عزتیں رکھی ہیں کہ اپنے خاص عرش کے سائے میں ان کو جگا دے گا اللہ. اسی لیے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. کتنے قطرے؟ 2 قطرے. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آنکھوں سے انسان نکالتا ہے, یہ قطرہ. دوسرا وہ قطرہ جو شہید کا اس کے جسم سے کٹنے پر خون کا قطرہ نکلتا ہے. 2 قطرے بڑے پسند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وہ اللہ کے واسطے مار کھا کے خون نکالنے کا دور کب آتا کی زندگی میں, چھوڑ دو. وہ آئے وقت میں انشاءاللہ اللہ اگر نصیب میں لکھ دیا وہ بھی, لیکن یہ تو ہے نا کہ اللہ کے خوف سے رو تو سکتے ہیں. اللہ کو یہ آنسو پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وہ آنکھیں کبھی جہنم نہیں دیکھیں گے. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وہ آنکھیں کبھی جہنم نہیں دیکھیں گی جو آنکھوں سے اللہ کی خوف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہو. اللہ اکبر. اچھا جانتے ہیں کبھی جہنم نہیں دیکھے گا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ اکبر. دیکھو مسلمانوں میں وہ مسلمان بھی ہوں گے جو وایا جہنم جنت میں آئیں گے, یاد رکھو. ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایمان کی بدولت رائے کے دانے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ ڈالے گا. لیکن یہ حدیث میں اللہ کہتا ہے ان کی آنکھیں جہنم دیکھیں گے ہی نہیں, یہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. کون ہوں گے وہ؟ جو اپنے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں. بہاؤ میرے بھائیوں. مسلمانوں جب تنہائی کا موقع آئے تم تنہائیوں میں عبادت کرنے والے بنو, ضرور اللہ کی خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤ. یہ عمل قیامت کے دن ہمیں عزت نصیب کرے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے 8واں عمل ہے. 7 ہو گئے نہیں, 7 ہو گئے ایک حدیث کے. اب یہ دوسری حدیث میں 8واں عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کے نام اعمال کھولے جائیں گے, تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کی. اللہ اکبر. اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں سوائے ایک نیک عمل کے. وہ نیک عمل کیا ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہوگا جو تنگ دستوں کو قرض دے کر مہلت بھی دیتا ہوگا, ان کے قرض کو معاف کر دیتا ہوگا, قرض بھی دیتا ہوگا, مہلت بھی دیتا ہوگا, اور قرض داروں کا قرض معاف کر دیتا ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی ایک نیکی کا تذکرہ کیا جائے گا, یہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے, یہ تنگ دستوں کو معاف کر دینے والا ہے, تو اللہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ اللہ اس سے کہے گا کہ یہ معاف کرنے کی اصل صفت میری ہے, میں زیادہ حقدار ہوں اس سے معاف کرنے کا. اس کی ایک نیکی ہے, سارے گناہ ہے, جاؤ اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا لاؤ یہ معاف کرنے کی عادت. اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم قرض دیے ہونا, اس کی مجبوری میں تھے, لے لیا تم سے تمہارا بھائی قرض. اگر اس کے حالات نہیں ہے تم دیکھ رہے ہو تو تم مہلت دو.
اگر تمہارے پاس کیپیسٹی ہے اللہ نے دے رکھا ہے تو تم معاف کر ڈالو اس کی. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا کل قیامت کے دن, اس کی بے چینی کو دور کرے گا کل قیامت کی, کل کی پریشانی کو اس کو دور. دیکھو یہ دنیا کے اندر بندے کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ کل قیامت کی اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. کوئی دنیا کے اندر کسی مسلمان کی مدد کرے گا, اللہ کل قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا. یہ 8واں عمل ہے کہ اللہ عرش کا سایہ بھی دے گا, عزت سے نوازے گا, اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اسی طریقے سے 9واں عمل ہے اللہ عزت سے کس کو نوازے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب. دیکھو کل قیامت کے دن سب کی اپنی اپنی عزتیں ہوں گی, عام لوگوں کی, شہیدوں کی ہوں گی نہیں, صدیقین کی. سب سے اونچے عزت والے انبیاء ہوں گے نا اللہ کے نزدیک, اور نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا, الوسیلہ مقام عطا کیا جائے گا انشاءاللہ, جنت الفردوس میں سب سے اونچا مقام. اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن, حضرت جابر کی ترمذی کی روایت کردہ روایت میں, کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ, مطلب اللہ کے نبی اونچے مقام پہ, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے والے بھی اونچے مقام پہ, عزت کے مقام پہ ہوں گے. کہا قیامت کے دن کل میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. اخلاق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے گالیاں نہ بکے, اخلاق یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ نہ بکے, اخلاق یہ ہے کہ غیبت نہ کی جائے, اخلاق یہ ہے کہ چغلی نہ کی جائے, اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کی غیبتیں نہ سنی جائیں, اخلاق یہ ہے کہ زبان سے گندی گفتگو نہ کی جائے. اخلاقیات ہے سارے. بڑوں کا ادب ہونا چاہیے ہمارے پاس, بڑوں کا احترام ہونا چاہیے, چھوٹوں پہ شفقت, یہ اخلاق ہے اصل میں. بعض روایت میں اخلاق کے متعلق بہت اہم چیزیں آئی ہیں. بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا. تو لہٰذا اخلاق انسان کو کل قیامت کے دن اونچا مقام عطا کرے گا. اسی طریقے سے وضو کی اعضاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی. اللہ تعالیٰ وضو کرنے والوں کے اعضاء کو کیا کرے گا؟ چمکائے گا. پھر ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے. یہ چمکنا ہی اصل میں عزت ہوگی ان کی. پھر اللہ کل قیامت کے دن ان کو یہ اعزاز دے گا کہ لوگوں کے وضو کے اعضاء کو چمکائے گا. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا عمل ملتا ہے ہمیں, کیا؟ اذان دینے والے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, کل قیامت کے دن اللہ اذان دینے والے کی گردنوں کو سب سے اونچی رکھے گا. اللہ اکبر. اذان دی اب تک؟ کب دیے؟ کون نہیں دیے؟ کل سے کوشش کرنا اذان دینا. جا کے اذان دینا. اپنے پاس مؤذن بول تو بہت کم درجے کی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ مؤذنہ ہمارے سے اونچے درجے پہ ہوں گے. اللہ اکبر. مؤذنین, اذان دینے والوں کی گردنوں کو اللہ اونچی رکھے گا. کل حشر کے دن عزت دینے والا اعمال میں سے ہی ہے. اذان دے وہ تو نیارہ بول رہے ہیں لوگ. اللہ اکبر. کیسے مسلمان ہیں اپن کی اپنے کو کلمہ یاد نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اتنا نہیں آتا اپنے کو. ٹھیک ہے تمہاری آواز کیسی بھی ہوں گی, تم کھینچتے نہیں کھینچتے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, ایسا بھی نہیں دے سکتے اذان. دیو نا بھائی, پھر سیکھو نا. اگر نہیں آتا تو اتنا سب سیکھ لیے نا. دنیا کے اندر کیا کیا نہیں آتا سب سیکھ لیے نا. دنیا میں گاڑی چلانے نہیں دیتی, سیکھ لیے نہیں سیکھ لیے سب. اچھا نہیں سیکھنے کا کام بھی سیکھ لیے تھوڑے. اذان دینا سیکھو نا بھائی, پھر سیکھو, پھر سیکھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور عمل کیا ہے دیکھو آپ, وہ ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے بعد بھی معاف کر دینا. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن انس روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو معاف کر دینے والے تھے. آج تو الٹا مسئلہ ہے, ذرا تھوڑا طاقتور ہو گئے, ذرا پہلوان بن گئے تو الٹا مسئلہ ہو جاتا. بدلہ لینے کی گنجائش نہیں, پہلے چاہ کے ظلم کر دیتے. کوئی آ کے کچھ کرنا بہت دور کی بات ہے, پہلے چھاوی ہو جاتے آ کے. اچھا ایسا کرنے کو پھر عزت بھی سمجھتے. معلوم ہمارے ماموں کیسے ہے تمہارے ماموں, کل قیامت میں معلوم ہوتا. ہمارے انہوں چچا معلوم ایسا کر دیے ایسا, پھر کل قیامت میں کیا ہوتا دیکھیں. سب بدلا دینا ہے کل قیامت میں آ کے. یہاں دھرکاری کام کر لیے مانے کر سکتے. ہاں یہ حقیقت ہے, یہ بات جان لو. یہ دنیا کی زندگی خالی کھیل تماشا ہے. کل قیامت میں ترازو لگایا جانے والا ہے. سارے ظلموں کا حساب و کتاب کرے گا اللہ تبارک و تعالی. کیا کہا؟ طاقت لینے کا
طاقت، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنے والوں کو اللہ کل قیامت میں کیا کرے گا معلوم؟ اللہ اکبر، ذرا 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 دیکھو تو صحیح کیسے عزتوں سے نوازے گا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اعلان کر کے بلائے گا، آؤ وہ لوگ جو طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی لیکن پھر بھی انہوں نے معاف کیا، آؤ ادھر، تمہارا رب جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کرواتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے ان کا نکاح کروایا جائے گا جنت کی حور۔ کون؟ معاف کر دینے والے، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور بھی جو ہے نا بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کیا ہے؟ دیکھو وہ، اللہ اکبر، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو عزتوں سے نواز دے گا، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر ایسے لوگوں کو عزتوں سے نواز دے گا، ان کے برائیوں پر، گناہوں پر، ان کے عیبوں پر، ان کے گندگیوں پر، ان کی برائیوں پر پردہ ڈال کر، جو یہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر، ہاں یہ بڑا عمل ہے، لوگوں کی تم گندگی دیکھے، غلطی دیکھے، ہاں پھر اس کے بعد تم فیس بک پہ لکھ دیے، تم ٹویٹر پہ لکھ دیے، تم ویڈیو بنا کے ڈال دیے، یہ تم واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیے۔ نہیں 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 نہیں، اگر تمہیں چاہیے کہ تم سے بھی اگر عیب ہوتا ہے، تم سے بھی غلطی ہوتی ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے تمہارے عیبوں کو چھپائے لوگوں سے، تو یہ دنیا میں تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ ہاں آج مسئلہ عجیب و غریب ہوگا، سوشل میڈیا تو کچرے کا ڈھیر ہو گیا، پورا کچرے کا ڈھیر۔ ساس بہو کی لڑائی سوشل میڈیا پہ، میاں بیوی کی لڑائی سوشل، اچھا یہ ڈالنے والوں کو بھی فکر نہیں ہے ذری، آج ان کے گھر کا اور کل تمہارے گھر کا آ گیا تو اچھا دکھتا۔ ہاں ارے بھائی گھر کی لڑائی گھر میں رکھو، خاندان کی کمرے کی لڑائی کمرے میں رکھو، لوگوں کے سامنے یہ کیا بتیا، کیا تماشا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں؟ تم اگر لوگوں کی برائیوں کو، اچھا ایک اور حدیث یاد آ گئی، سن لو حدیث کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے اگر کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے، اللہ اکبر، تم میں سے کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کے ٹوہ میں لگ جائے، انتظار میں لگ جائے، اس کے عیبوں کو ڈھونڈتا پھرے، یاد رکھو تم میں سے جو کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں، اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے اللہ اس کو۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنا، برائیاں تلاش کرنا، ڈھونڈتے پھرنا، اچھی بات نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے تقریباً 14-15 عمل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما، کل قیامت کے دن ہم پر رحم فرما کر تو ہمیں عزت سے نواز دے۔ اللہ وہ نور کے ممبروں سے ہمیں نواز دے۔ اللہ جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔